بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 5 اولادیں ہیں، جن کے اسماء مبارک یہ ہیں: امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور جناب محسن۔ بی بی زینب امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ آپ ہجرت کے 6 سال ماہ شعبان میں پیدا ہوں۔ خاندان نبوت میں یہ رسم تھی کہ بچے کا نام خاندان کا بزرگ رکھا کرتا تھا۔ جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام سفر پہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ نے رسول اکرم کے سفر سے لوٹنے کا انتظار کیا۔ پیغمبر جب مدینے واپس آئے تو جناب امیر آپ کی خدمت اقدس میں گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، خدا نے فاطمہ کو بیٹی عنایت کی ہے، آپ اس کا نام معین فرمائیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا: فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں، لیکن ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ خدا اس مولود کا نام معین کرے۔ اس وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا: خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو، کیونکہ ہم نے یہ نام لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس بچی کو لایا گیا۔ پیغمبر نے بچی کو آغوش مبارک میں لیا اور چومتے ہوئے فرمایا: میں حاضرین اور غائبین سے وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ اس بچی کا احترام کریں۔ یاد رہے کہ یہ بچی خدیجہ سے شباہت رکھتی ہے۔ جناب زینب کی شان اس قدر بلند ہے کہ پیغمبر نے آپ کے نام کے لیے خدا کی وحی کا انتظار کیا۔ آپ کا نام زینب لوح محفوظ میں درج ہے، جو ملکوتی مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جیسے حسن اور امام حسین کے اسماء گرامی خدا کے عرش کی زینت ہیں، اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مبارک نام بھی لوح محفوظ کی زینت ہے۔ کلمہ زینب 2 کلموں سے مرکب ہے، ایک زین اور دوسرا اب۔ اس کے معنی باپ کی زینت کے ہیں۔ حضرت زینب کا یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد جناب امیر کے لیے باعث سرفرازی اور فخر ہوگا، اور آپ کا وجود جناب امیر اور آپ کے خاندان کے فخر کا باعث ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت علی حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر فخر کرتے تھے۔ آپ اپنے کردار سے حضرت علی کے لیے زینت اور فخر کا باعث بنی۔ پیغمبر نے جناب زینب کے احترام و اکرام کی تاکید کی اور آپ کو بی بی خدیجہ طاہرہ کی طرح بتایا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا موازنہ کرنا اور تشبیہ دینا یہ بیان کرتا ہے کہ آپ بی بی خدیجہ کے اوصاف کی حامل ہیں۔ اس طرح سے جناب خدیجہ کا وجود اسلام کی ترقی کے لیے نہایت مؤثر تھا، اسی طرح جناب زینب نے بھی اسلام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ روایات کے مطابق جناب خدیجہ دنیا کی ان 4 عورتوں میں سے ہیں جو جنت کی بہترین ہستیوں میں سے ہیں، اور خدا نے انہیں منتخب کیا ہے، اور جو کمال کے آخری درجے پر فائز ہیں وہ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب خدیجہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شب معراج جب پیغمبر اسلام زمین کی طرف لوٹ رہے تھے تو آپ نے جبریل امی سے پوچھا: کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو جبریل امی نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچائیں۔ جناب خدیجہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام کی راہ میں آپ کی قربانیوں کو جناب امیر کی تلوار کے برابر مانا گیا ہے۔ آپ کا شمار قریش کی مفکر عورتوں میں ہوتا تھا۔
اور آپ کو ملکۃ العرب اور بطحا کی سردار کہا جاتا تھا۔ آپ پیغمبر اسلام کی مونس اور واحد غمگسار ساتھی تھیں۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے لیے تھیں۔ جناب خدیجہ نے اسلام کی راہ میں اپنا سارا مال نچھاور کر دیا۔ اسی طرح بی بی زینب نے بھی کربلا کے انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنی ساری ہستی اپنے خاندان کے ہمراہ آرام دہ زندگی اور مدینے کے امن و امان کو قربان کر دیا۔ مختصر یہ کہ جو صفات جناب خدیجہ میں تھیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں بھی تھیں۔ ظاہری جلال بھی تھا اور معنوی عظمت بھی تھی۔ در حقیقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وجود میں نبوت، عصمت اور ولایت کا حسین امتزاج تھا۔ آپ نے اعلیٰ کمالات ان تینوں شخصیات سے ورثے میں حاصل کیے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی شخصیت میں اعلیٰ انسانی اوصاف جیسے زہد، ایثار، صبر، شجاعت، شکر، حد کمال تک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم وہ ساری قربانیاں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام کی بقا کے لیے دی، اس کے لیے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں سیرت زینب کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔